السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ چین نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خیر مقدم کرنے سے معذرت کر لی ہے، جس کے بعد شاہ محمود قریشی نے آج جو ان کا دورہ چین شیڈول تھا وہ اب نہیں ہوگا اور اب وہ اس کے لیے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ کل ہی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ عمران خان کی جو چینی اپنے ہم منصب کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی داسو ڈیم کے معاملے پر، اور اس گفتگو کے دوران یہ بات طے پائی تھی کہ یہ جو پاکستانی وزیر خارجہ ہیں یہ چین کا دورہ کریں گے، اور آج یعنی کہ بروز اتوار جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے روانہ ہونا تھا بیجنگ کے لیے، لیکن اب وہ روانہ نہیں ہو رہے کیونکہ چین کی طرف سے ایک واضح طور پر پیغام آیا کہ جناب پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کریں اور کوئی ٹھوس پیش رفت لے کے ہمارے پاس آئیں، کیونکہ خالی باتیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور جو ہے تاریخ میں اگر ہم غور کریں تو پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چین نے کسی بھی پاکستانی شخصیت کا سرکاری سطح پر خیر مقدم کرنے سے انکار کیا ہو، بلکہ چین نے نہ صرف اس بات پر معذرت کی ہے بلکہ چین کے سرکاری میڈیا سے منسلک ادارے ہوزی جن کی طرف سے ایک بیان بھی سامنے آیا ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس میں کہا گیا ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ چینی انجینئرز پر حملے میں ملوث افراد کی ابھی تک نشاندہی نہیں ہوئی، لیکن انہیں یقینی طور پر تلاش بھی کیا جائے گا اور انہیں ہر صورت عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ اگر پاکستان کے پاس یہ کرنے یعنی مجرموں کو تلاش کرنے اور انہیں نشان عبرت بنانے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر چینی میزائل اور اسپیشل فورسز کو ایکشن میں آنا پڑے گا۔ یہ وہ ٹویٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک چین کی طرف سے سرکاری سطح پر اس بیان کی کوئی وضاحت، کوئی تردید سامنے نہیں آئی جس پر یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ چین میں سرکاری سطح پر اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا داسو ڈیم کا، اس کی جو ابھی تک پہلے پاکستان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ بس نیچے گری اور اس کے اندر جو گیس سلنڈرز تھے وہ پھٹے، جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا اور چینی انجینئرز لقمہ اجل بن گئے۔ لیکن بعد میں خود جو وزیر اطلاعات ہیں پاکستان کے فواد چودھری صاحب، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب یہاں سے ہمیں کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس حملے کے اندر کوئی اور معاملہ بھی ملوث ہے، کچھ بارودی مواد کی بھی نشاندہی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کی وزارت خارجہ مسلسل یہ کہتی رہی کہ ابھی ہم اس بارے میں کوئی تحقیقات کریں گے، نہیں کریں گے۔ پھر داسو ڈیم کی طرف جو چینی انجینئرز کی کمپنی تھی ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آ گیا کہ جناب ہم تو یہ اس پر کام بند کر رہے ہیں، اور انہوں نے سارا پاکستانی عملے کو فارغ کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب آپ اپنی 15 دن کی تنخواہ لیں اور خدا حافظ۔ لیکن آج پھر یہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے سامنے کہ داسو ڈیم پر کام بند نہیں کیا جائے گا، اور وہ جو نوٹیفیکیشن پاکستانی ملازمین کی فراغت کا جاری کیا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ جو پیش رفت ہے اس کو کسی بھی صورت ہم اس کی پذیرائی نہیں کر سکتے، اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے ایک ایسا سٹگما ہے، ایک ایسا دھبا ہے ان کی حکومت پر جس کو کسی بھی صورت اس سے وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ جو بھی سینیریو آپ کے سامنے ہے، ایک طرف چین ہے جس نے پاکستان کے اوپر پہلی مرتبہ شدید قسم کے اعتراض کیے ہیں، اگرچہ پاکستان کے اندر وہ ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سی پیک پروجیکٹ کے تحت، اور سی پیک پر عملی طور پر اس وقت کام بھی بند ہے، اور اس حملے سے پہلے ہی چین نے جو سی پیک کے حوالے سے اجلاس ہونا تھا اس کو بھی مؤخر کر دیا تھا، اور اس کے بعد یہ حملہ ہو گیا۔ پھر جو افغان سفیر کی جو صاحبزادی کا معاملہ سامنے آیا وہ بھی بڑا تشویشناک ہے۔ اسی صورت میں جب وزیر اعظم ازبکستان گئے ہوئے تھے وہاں پر ہی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ہم ایک امن کانفرنس کا انعقاد کریں گے جس میں تمام افغان سٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے گا، لیکن وہ اعلان ہوا اگلے دن یہ پتہ چلا کہ جناب کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر اس کانفرنس کو بھی منسوخ کر دینا پڑا یا ملتوی کر دینا پڑا۔ تو ان سارے صورتحال میں صورتحال کچھ اس طرح کی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ چین کو پاکستان میں جس وقت انکوائری ہو رہی ہے داسو ڈیم والے حملے پر اس پر اعتماد نہیں، امریکہ کو طالبان والے معاملے پر پاکستان پر اعتماد نہیں، طالبان کو امریکہ کے ساتھ جو ان کا معاملہ چل رہا ہے اس میں پاکستان کے کردار پر طالبان کو اعتراض نہیں، افغانستان کو اور افغانستان کی حکومت کو کسی بھی معاملے پر
پاکستان پر اعتبار نہیں. تو پاکستان اگر ہم دیکھیں اس وقت تو وہ سفارتی سطح پر بالکل آئسولیٹڈ نظر آ رہا ہے, لیکن ہماری حکومت اس بارے میں ذرا سی بھی سنجیدہ نہیں. انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ سفارتی سطح پر ہونے والی یہ جو پیش رفت ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے, اس کے کس قسم کی امپلیکیشنز ہوں گے اور پاکستان کو مستقبل کے اندر کیا کیا بھگتنا پڑے گا. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف پاکستان کے وزیر داخلہ, افسوس ہوتا ہے ان کو بار بار وزیر داخلہ کہنے پر کہ ایسا غیر ذمہ دار شخص پاکستان میں وزارت داخلہ جیسا اہم منصب سنبھال رہا ہے. وہ جو افغان سفیر کی صاحبزادی والا معاملہ ہے اس پر آج ہی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب انداز میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس پر ہم ملا رہے ہیں, کڑیاں ملا رہے ہیں, یہ کڑیاں کسی اور سمت میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لیکن جیسے ہی ہماری تحقیقات کمپلیٹ ہوں گی تب ہی ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ تحقیقات کس سمت میں جا رہی ہیں, یہ وزیر داخلہ کو یہ چٹکلے کے طور پر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے پاکستان کا ایک امیج خراب ہو. اس وقت بھی آپ اپنی سکرین پر افغانستان کا جو وہاں کی گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے جاری کردہ بیان کو دیکھ رہے ہیں, جس میں واضح طور پر انہوں نے پاکستان کی کارکردگی اور خاص طور پر افغانستان کے سفیر کی صاحبزادی کی ابڈکشن اور ان پر ہونے والے ٹارچر کی شدید مذمت کی ہے اور پاکستان کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں. یہ بھی ایک سفارتی ہی معاملہ ہے, اس کو سفارتی سطح پر ہی ٹیکل کرنا چاہیے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب سے جب اس حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف آئیں بائیں شائع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس پر میں کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک ہمارے سامنے کوئی فیکچول پوزیشن آئے. جب چین پہ جانے والی بات ہوئی ان سے تو ان کا اس موقع پہ بھی یہی کہنا تھا کہ جناب میں نے چین جانا تھا لیکن اب میں چین نہیں جا رہا. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ چین نے کہا کہ پاکستانی شخصیت کو یعنی شاہ محمود قریشی کو خیر مقدم نہیں کیا جائے گا. تو شاہ محمود قریشی نے اس بات کی تصدیق کی, ان کا کہا کہ میں نے جانا تھا لیکن اب میں نہیں جا رہا. اب میرا جو دورہ ہے وہ پلان ہوگا عید کے بعد, اور عید سے پہلے چائنیز کی جو ایک تحقیقاتی ٹیم ہے وہ پاکستان پہ پہنچ چکی ہے اور پاکستان کے اندر اس سارے معاملات کی وہ تحقیقات کر رہی ہیں. اب یہ جو انجینئرز والا معاملہ ہے اس صورتحال میں ان پر حملے والے معاملات میں ایک طرف تو چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں, اور اگر پاکستان نے ٹھوس بنیادوں پر ٹھوس شواہد کی بنیاد پر چین کو مطمئن نہ کیا کہ یہ پاکستان کے اندر جو موجود عناصر جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے چینی انجینئرز پر, یہ اسٹیٹ اونڈ ٹیررزم نہیں ہے بلکہ یہ غیر ملکی فنڈڈ ٹیررزم ہے, تو پھر پاکستان کی اس معاملے سے جان چھوٹ سکے گی. ادروائز اس چنگل سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا, اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ہی آپ چین کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد چین اگلا کام کرے گا, کیونکہ چین نے اس بارے میں طے کر لیا ہے کہ انہوں نے اس حملے کے پیچھے جو افراد ہیں, جو ماسٹر مائنڈز ہیں, ان کا پیچھا کرنا, چاہے وہ پاکستان میں ہیں, چاہے وہ افغانستان میں ہیں, چاہے وہ انڈیا میں ہیں, وہ کسی بھی صورت چین نے ان کو نہیں چھوڑنا. اور یہ جو بیان جو میں نے آپ کو بتایا ہو جی جن کی طرف سے جو ان کا اسٹیٹ اونڈ میڈیا سے منسلک ادارہ ہے اس کی طرف سے یہ بیان جب جاری کرایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین اس معاملے میں بہت زیادہ حد تک آگے جانے والا ہے. اس طرف بھی ہمیں ٹھوس انداز میں بات چیت کو آگے بڑھانا چاہیے اور تحقیقات کو بھی بالکل غیر جانبدار انداز میں اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر چائنا کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, کیونکہ چائنا نے خود اپنی ٹیم کو یہاں پہ بھیج دیا. دوسرا افغان سفیر کا معاملہ ہے, یہ معاملے کو بھی نہایت سینسبلی ٹیکل کرنا چاہیے, اور شیخ رشید صاحب کو ایسی حساس ذمہ داری پر میرا نہیں خیال کہ ان کو اس طرح کی ذمہ داری کا جو مظاہرہ کرنا چاہیے وہ اس ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ ایک شغلیہ وزیر داخلہ ہیں جو شغل کے طور پر اپنی وزارت کو چلا رہے ہیں, اور شغل کے اندر ایسے کام نہیں ہوتے. دیکھیں اس وقت ملک خاصے اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار ہے, اور ایسے موقع پر آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کے لیے کیمپین بھی جاری ہے. وہاں پر اگر یہ صورتحال تھوڑی سی اور زیادہ تیز ہوتی ہے وہاں پر, تو وہاں پر بھی نقص امن کے خدشات سامنے آ سکتے ہیں, خطرات سامنے آ سکتے ہیں, ان سے بھی بروئے کار ہونا ہے. اور ایسے معاملات میں شیخ رشید صاحب جیسی شخصیت پر 100% انٹرنل سیکیورٹی کی ذمہ داری ڈالنا میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی طرف سے ایک بہت ہی غلط قسم کا اقدام ہے. ان کو فوری طور پر اس معاملے پر
غور کرنا چاہیے اور اس معاملے کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف اب ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیکیورٹی کی صورتحال ہے، دوسری طرف حکومت کیا کر رہی ہے۔ حکومت نے جناب آج ایک اور فیصلہ کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس کا نوٹیفیکیشن ہے، حکومت نے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کے ریٹائرڈ افسر بھرتی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یعنی کہ اب جو غیر ملکی پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے جو پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران ہیں ان کو گورنمنٹ ہائر کر سکے گی، اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے یعنی کہ داخلہ کے جو محکمے ہیں اس نے پنجاب پولیس میں ریٹائرڈ فوجی افسران پر بھرتی کو ہٹانے کی جو درخواست تھی اس کو منظور کر لیا ہے، اور 3 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز یعنی کہ اے ڈی کی پوسٹ پر 3 افراد کو جو پاک فوج سے منسلک رہ چکے ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ایک طرف ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے، اور دوسری طرف ہم یہ والے نوٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں، تو اس سے اگر معاملات ٹھیک ہوں تو کوئی حرج نہیں، پاک فوج کے لوگوں کو ریٹائر ہی نہ کریں۔ زیادہ بہتر تو پھر یہی ہے کہ جیسے ریٹائرمنٹ کی عمر پہنچے ان کو پولیس میں بھیج دیں یا کسی ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیں، کسی سیکیورٹی ایجنسی میں بھیج دیں تاکہ وہ کام کرتے رہیں۔ لیکن صورتحال کو سنجیدگی کے ساتھ اس کا نوٹس لینا، سنجیدگی کے ساتھ صورتحال کو ایڈریس کرنا، سنجیدگی کے ساتھ مجرمان تک پہنچنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور حکومت کو پہلی مرتبہ ایک ایسے مخلص دوست کی طرف سے دباؤ کا سامنا ہے جس نے پاکستان پر آج تک دباؤ نہیں ڈالا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی آراء پر۔ زاہد قریشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کو لانے والے اب سوچ رہے ہیں بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہے۔ بڑا زبردست آپ نے ایک جملے کے اندر پورے سچویشن کو جسے کہتے ہیں نا کوزے میں دریا بند کر دیا آپ نے، واقعتاً ایک جملے کے اندر وہ پوری حقیقت بیان کر دی جو اس وقت ہر ایک بندہ سوچ رہا ہے۔ یقینی طور پر وہ بھی سوچ رہے ہیں جو عمران خان کو لے کے آئے ہیں، اور وہ اس مسئلے سے باہر نکلنے کا یقینی طور پر کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ راستہ تلاش نہیں کریں گے تو اس وقت جس طرح میں نے ابھی اپنے ویلاگ میں ذکر کیا، ہمیں ایسی بے شمار بے عزتیوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اور کیا ہم کسی ایک شخص، 2 شخصیات، 4 شخصیات کی گئی غلطیوں کی اتنی بڑی سزائیں بار بار بھگتتے رہیں گے؟ اصل معاملہ یہ ہے، اور ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا، یہ جو چیلنجز اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو پھر ہمارے لیے کچھ زیادہ اچھی صورتحال سامنے نہیں آئے گی۔ مستقبل میں ہمیں اس کے شدید نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ جی ZAR پتہ نہیں زار ہے کون ہے، ان کی طرف سے پیغام ہے جی، مجھے انہوں نے کہا لگتا ہے آپ کا سافٹ ویئر جو اپ ڈیٹ ہوا تھا وہ انسٹال ہو گیا ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ میرا سافٹ ویئر کب اپ ڈیٹ ہوا، کب انسٹال ہوا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرا سافٹ ویئر کلیپس ہو گیا، اور اب جو مشکل سے ہی اب وہ انسٹال ہوگا، کیونکہ جو عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سوچ ہے وہ جس طریقے سے ڈیولپ ہو جاتی ہے اس کو بار بار ہم بدل نہیں سکتے۔ یہ سوچ میری موجود ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان میں سیاسی عمل کے اندر کسی طور پر فریق نہیں بننا چاہیے، نہ انہیں ووٹ توڑنے چاہیے، نہ انہیں ووٹ ڈلوانے چاہیے، نہ انہیں امیدوار توڑنے چاہیے، نہ انہیں امیدوار بنانے چاہیے، نہ انہیں پارٹیوں کو توڑ کر نئی پارٹیاں بنانی چاہیے۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کا ہے، اور پاکستانی عوام کو یہ فیصلہ کرنے کا جو حق ہے وہ پاکستان کا دستور دیتا ہے، اور پاکستان کے دستور کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ کس کا کیا کردار ہے، اور اگر ہر بندہ ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے گا تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ پھر نہ سافٹ ویئر کلیپس ہوگا، نہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوگا، نہ سافٹ ویئر انسٹال ہوگا، سارے سافٹ ویئر اوریجنل سافٹ ویئر چلتے رہیں گے اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔